اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دورہ قرآن 2023 DQ 2023. آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 5 کریں گے. والمحصنات. آج تو ساری باتیں ہی خواتین کی لگتی ہیں، یعنی آج کا پارہ فیمینن پارہ ہے. قرآن پاک میں سورۃ رجال کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے، یعنی مردوں کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں عورت کو اتنی عزت، اتنا مقام دیا کہ ایک نان مسلم کا بیان ہے کہ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعوذ باللہ یعنی اس کا بیلیف بھی غلط ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس قرآن کو محمدن لا کہتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تو کہتا ہے کہ اگر مجھے اس کا یقین نہ ہوتا نا کہ یہ محمد نے لکھا ہے، یعنی ہی واز اے میل پرسن، تو میں یہ کہتا کہ اس قرآن کو کسی عورت نے لکھا ہے. اتنے ہیومن رائٹ کے ساتھ ساتھ ویمن رائٹ ہے اس قرآن میں. اور حقیقت یہ ہے کہ عورت کسی بھی معاشرے کا ایک بہت خوبصورت کمپوننٹ ہے. عورت نہ ہوتی تو دنیا نہ ہوتی. ہے تصور زن سے تصویر کائنات میں رونق. کسی نے اگر یہ بات کہی تو یہ بالکل ٹھیک کہی تھی. ہم چوتھے پارے کے بالکل اینڈ والے پورشن میں سورۃ نساء شروع کر چکے، اور اس سورت کا نام ہی چونکہ خواتین والا، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پارے میں اب ہمارے لیے کیا ہے. پارہ شروع ہی والمحصنات کے لفظ سے ہوتا ہے، تو محصنات میں خواتین آتی ہیں. آج ہم عظمت صحابہ کے ٹاپک میں سے پہلی خاتون کو لیں گے، یعنی آج ہمارے اس پارے میں خواتین سے متعلق احکامات ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے رول ماڈلز بھی خواتین کے ہونے چاہیے. تو آج کے اس بارے میں جس شخصیت پہ ہم بات کریں گے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے. اور پہلا ہی لفظ والمحصنات، محصنہ کے جو 4 معنی آتے ہیں نا ڈکشنری میں، اس میں سے خاندانی عورت، نکاح والی عورت یعنی میرڈ وومن کہہ لیجئے. ہر وہ عورت جو کسی مرد کے نکاح میں موجود ہے وہ. اور اس لفظ کا تعلق پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے. آیت 23 میں ہم نے محرمات کی ایک لسٹ پڑھی تھی کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اب اس میں ایک لفظ کا ایڈ آن کر دیا جا رہا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. ٹھیک ہے، تو لفظ محصنہ کے ساتھ دیکھیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ تھی. لیکن یہاں میں شروع سے یہ بات کر دوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عزت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ نبی کی بیٹی تھی اور ایک صحابی کی بیوی تھی، اور اللہ نے ان کے آنگن میں جو پھول کھلائے تھے، اور خاص طور میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں یہ بات سچ ہے کہ نبیوں کی اولاد بھی اگر بگڑنے لگے تو بگڑ جاتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا پسرے یوسف کا، پسرے نوح کا. نسب کام تو آتا ہے لیکن صرف نسب کام نہیں آتا. تو حضرت فاطمہ الزہرا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھی، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف تھی اس نے مجھے تکلیف تھی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے قریب لائی گئیں تو کان میں آپ نے کچھ کہا تو وہ رونے لگی، اور جب دوبارہ کچھ کہا تو وہ مسکرا دی. وقت گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد جب بات پرانی ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے پوچھا اس دن کیا ہوا تھا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ان کے تعلقات کتنے اچھے ہوتے تھے، اور ہماری ہی طرح یہ اگلی پچھلی باتوں کو یاد بھی کیا کرتے تھے. تو اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ نے مجھے اس وقت کیا کہا کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، یعنی آپ نے دنیا سے اپنی رخصتی کی بات کی تھی. تو میں یہ سن کر رو پڑی. اور دوسری بار انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، اور اس بات سے میں خوش ہو گئی. کیا پتہ چلا حضرت فاطمہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی. اولاد ساری ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن چھوٹی اولاد عام طور پہ ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے چھوٹی اولاد تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سب بچے فوت ہو گئے تھے سوائے فاطمہ کے، اور 6 ماہ کے بعد پھر یہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اللہ کے نبی کی وہ بات سچ ہو گئی کہ فاطمہ مجھ سے سب سے پہلے ملے گی. پھر آپ نے آپ کو جنت کی عورتوں کی سردار بھی کہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کردار پہ جتنے جملے اور جتنے لفظ بھی میں بولوں گی، اس کے بعد بھی میں یہی کہوں گی کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو آج کا یہ پارہ ہمارا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر ہے کہ جنہوں نے تھوڑے میں کمی بیشی میں گزارا کر کے اپنے شوہر حضرت علی کو، جو بالکل سفید پوشی کی زندگی بسر کرتے تھے، کیسے اکاموڈیٹ کیا تھا. اور حضرت فاطمہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا. حضرت فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھیں، ان خوبیوں میں بہت کچھ تو نبی کی تربیت کا اثر تھا. آپ دیکھیے کہ ایک ہی خاتون جس کا نسب اتنا خوبصورت ہو، ایک طرف سے باپ نبی اور نانا کون ہے سوچئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بیٹی. یعنی خون کا اثر تو جاتا ہے نا. ایک ایک طرف سے آپ کا نسب اور آپ کی تربیت اللہ نے بہترین حالات اور ماحول میں کرائی تھی، لیکن فطری طور پہ بھی بہت شرم و حیا والی تھی. ایک موقع پہ اپنی ایک دوست کو بلا کر کہتی ہیں کہ میں ایک بات سوچتی ہوں تو میں بہت دکھی ہوتی ہوں کہ مرنے کے بعد جو فوت ہو چکا تو اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے حد و حال نظر آنے لگتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت کی میت ہے کہ مرد کی. تو جن کی دوست تھی اس نے کہا کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی، اور وہ کیا ہے کہ وہ مرنے والے کی چارپائی کے ارد گرد پہلے چھڑیاں لگاتے ہیں، یعنی 4 سٹکس، اور اس کے بعد اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، تو پتہ نہیں چلتا کہ اندر عورت ہے کہ مرد ہے. کہنے لگی میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ جب میں مروں گی تو تم نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا ہے، اور میرا جنازہ رات کو اٹھانا کہ کہیں دن میں مجھے کوئی دیکھ نہ پائے. اور کہا کہ مطلب میرے غسل میں تم اور میرے شوہر حضرت علی کے سوا کوئی نہ شامل ہو. باحیا خاتون تھی. روایتیں تو بہت ساری معروف ہیں، لیکن آج ہم اس فاطمہ کا نام تو لیتے ہیں. ہم ان کے نام پر بہت کچھ کہتے اور سنتے تو ہیں، لیکن کیا آج کی عورت واقعی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح ایک خاندانی عورت ہے؟ خاندانی عورت پہچانی جاتی ہے. اللہ کے نبی کی بیٹی ہونا یہ ان کے اعلیٰ خاندانی ہونے کا ایک اظہار تھا. پھر قریش سے تھیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہترین طریقے سے چنا. ان کے بارے میں کچھ اشعار ہیں جو اگر آپ دیکھیں تو مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں جو مختلف باتیں کی تھی، تو اس میں سے کچھ اشعار فارسی کے ہیں جس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ حضرت مریم کی ایک عظمت ہے، اور وہ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کی والدہ ہیں، سب جانتے ہیں. یعنی ان کا تعلق عصمت کے مقام پر فائز صرف ایک ہستی سے ہے، مگر فاطمہ کی شان تو دیکھیے کہ ان کو یہ شرف 3 طرح سے حاصل ہوا ہے. علامہ اقبال کے اشعار ہیں، دیکھیے ذرا آپ بھی. یعنی کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی بھی بڑی شان ہے، پر وہ تو ایک نبی کی ماں ہے. اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہے، کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، جو اگلے پچھلوں تمام کے امام ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مردہ عالم کے اندر آ کر ایک روح پھونک دی، اس جہاں کے اندر ایک نیا اور تازہ آئین اور دین لے کر آئے اور اس کے ذریعے بشریت کو زندہ کیا. یہ تو نبی مکرم ہی کی شان ہے. تو پہلی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور یہ سچ ہے. باپ کا اثر ہوتا ہے، خون کا اثر بھی ہوتا ہے. وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، جو اگلے پچھلوں تمام کے انبیاء ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مردہ عالم کے اندر ایک روح پھونک دی، اس جہاں کے اندر ایک نیا اور تازہ آئین اور دین لے کر آئے اور اس کے ذریعے بشریت کو زندہ کیا. یہ تو نبی ہی کی شان ہے. تو کیا پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اپنی مثال آپ تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 صحابہ کی ماں
حضرت حسن اور حسین جن کے نام ہے بنا دیا کہ جنہوں نے حق و باطل کے معرکے میں اپنی جان دینا گوارا کر لی لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ کربلا کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ آج کی ماں کے لیے ایک پیغام ہے، اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹے حسن اور حسین ہوں گے۔ ماں اگر مریم جیسی پاک دامن ہوگی تو بیٹا عیسیٰ جیسا ضرور ہوگا۔ اصل بات ہے کہ ماں کیسی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو چننا ہوتا ہے، جن سے مقام لینے ہوتے ہیں نا، ان کو بہترین طریقے سے اسباب بھی دیتا ہے اور فطری طور پہ ان کے اندر کچھ عزت بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہیں، بچپن سے جوانی تک نبی کے سائے رحمت میں رہتی ہیں، بہترین تربیت پا گئی۔ اور جب شادی ہوئی تو شوہر کون سے ہوئے؟ جو اپنے سسر سے تربیت پا چکے ہیں۔ ہمارے کلچر میں عام طور پہ لڑکیاں ماں باپ کے گھر میں اچھی ہوتی ہیں، ماں باپ بہت پروٹیکٹڈ ماحول میں بچیوں کو پالتے ہیں، اور جب چھوٹی سی عمر میں ان کی شادی کرتے ہیں تو کبھی کبھی سسرال میں جا کر بچیاں بدل جاتی ہیں، کبھی شوہر اچھا نہیں ملتا، نیک بچی ہے لیکن شوہر کی نظریں پاک نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ وہ خوش قسمت ہے، ایک طرف باپ کی تربیت اور ایک طرف شوہر کی۔ یہ آپ میں سے جس کو نیک شوہر ملے ہیں نا، وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں۔ کتنی کمیاں تو آپ کے شوہر آپ کی دور کر دیتے ہیں اگر وہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر ماں ہو خدیجہ جیسی کہ جو دکھ سکھ کی ساتھی تھی، تو دنیا کے کاموں میں بھی حضرت فاطمہ بہت ماہر تھی۔ میں حضرت فاطمہ کی زندگی آپ کو اس لیے بھی زیادہ بتا رہی ہوں کہ آج ہماری بچیاں دنیا کی تربیت سے بھی گئیں۔ آج ہماری بہو بیٹیاں خاندانی ہونے کے باوجود ان کو خاندان بنانے نہیں آتے۔ یعنی آج کے پورے بارے میں ہم خاندان میکنگ کی بات کریں گے کہ کیسے حضرت فاطمہ، جن کو اللہ نے کئی القاب دلوا دیے مختلف لوگوں کے ذریعے، کہیں ان کو سیدۃ النساء، یعنی ان کے نام لکھیے ذرا، سیدۃ نساء العالمین کہا گیا، پھر اسی طرح ان کو سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا گیا، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، بدعہ کہتے گوشت کا ٹکڑا، فلیش، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اخذبہا فقط اخذبنی، جس نے ان کو ناراض کیا انہوں نے مجھے ناراض کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فاطمہ کی اطاعت اور فرما برداری تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کے حق کے مطابق مانا بھی اور جانا بھی، اپنے باپ کے مقام کو بھی پہچانا، کبھی حکم عدولی نہیں کی۔ بچیاں ماں باپ کے ساتھ کئی لاڈ کر لیتی ہیں، کبھی کبھی کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ نے بچپن سے جوانی میں کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں ستایا کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے ادھر جانا ہے، مجھے سلیپ اوور پہ جانے دیں، اور میری تو پارٹی ہے اور مجھے تو ٹرپ کے ساتھ جانا ہے، جو دیا لے لیا، جو پہنایا وہ پہن لیا، کبھی ضد نہیں کی یہ پہنوں گی کر وہ نہیں پہنوں گی۔ اللہ کے نبی ذرا سی غلطی ان کی کوئی دیکھتے تو ان کو فوراً ٹوک دیتے تھے، حالانکہ بڑی لاڈلی تھی۔ ایک موقع پہ حضرت فاطمہ نے کوئی اسی طرح کی بچیوں والی 19-20 کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتق اللہ یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ سے ڈرو، ادی فریضۃ ربک، اپنے رب کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتی رہو۔ اس کے بعد دوبارہ نہیں کہنا پڑا باپ کو۔ اچھی بیٹیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، لیکن اچھی بیٹیوں کے پاس وقت کہاں ہے اچھی باتیں سننے کا؟ وہ تو اس وقت بھی نہ جانے کس دنیا کی درسگاہ میں بیٹھی یا کس شاپنگ مال میں بیٹھی یا کس پارلر میں بیٹھی اپنے ظاہری حسن کو چمکا رہی ہوں گی۔ بچوں کی طرح حضرت فاطمہ کی زبان پہ ایک دفعہ سلینگ سا ورڈ آ گیا، وہ ورڈ نہیں بولنا چاہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ تو اے ملی اے ملی اے ملی، اے فاطمہ اچھے کام کر، اچھے کام کر۔ اسے عمل لکھیے، ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو روکے۔ یہ جو آج نیا ہی کوئی اصول نکل آیا نا، بچوں کو روکو نہیں، ٹوکو نہیں، یہ سائیکولوجیکلی ویک ہو جائیں گے، یہ کمزور ہوں گے، کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے، غلط ہے۔ آپ بچوں کو سر پہ چڑھانے کے بعد پھر کیا کریں گے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو صرف فاطمہ سے محبت تھی بچوں میں، غلط ہے۔ آپ کو سب سے محبت تھی، بلکہ آپ کی ربیبہ جو حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند سے بیٹیاں تھیں، ان سے بھی اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے، ہاں لیکن فاطمہ سے محبت زیادہ تھی۔ ازواج بہت سی تھی لیکن عائشہ سے محبت فطری تھی۔ اسی طرح حضرت فاطمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ کو ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان کو ملتے، تاکہ آخر تک اس کا لمس محسوس کر سکے۔ اور جب وہ فارغ ہو گئی ہر چیز سے تو پھر ان کو ان کے گھر میں ڈال دیا۔ اور اگر فاطمہ کی شادی سن لیں، ابھی آیتیں آنے لگی ہیں نکاح کی، ابھی سمجھ لیجئے
اتنی لاڈلی، ساری دنیا کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، اور وہ عورت کے جس کے نام اگر آپ جمع کر لیں تو آپ کی ڈکشنری ختم ہو جائے کہ فاطمہ کے اتنے نام تھے. جی، خوبیوں کے ساتھ بھرے ہوئے ان کے نام تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر اچھا نسب دیا تھا تو اس کے ساتھ ان کو اچھی عادات بھی دی تھی. کہنے والوں نے حضرت فاطمہ کے 8-10 لقب دیے ہیں. میں صرف جلدی سے بول دیتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے دل میں محسوس کیجئے اس محبت کو جو میں اپنے دل میں ایک فطری طور پہ حضرت فاطمہ سے محسوس کرتی ہوں. آپ دیکھیں ہم سب امتیاں ہیں نا ہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنے باپ والی محبت محسوس ہوتی ہے نا، تو کیا پھر اس محبت کے بعد ہمارے دل میں فاطمہ کے ساتھ اپنی بہن والی محبت نہیں آتی؟ سوال کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے. کیا مجھے کبھی اپنی بہنیں یاد آتے آتے فاطمہ بھی یاد آئیں؟ اور کیا کبھی میں نے اپنی بہنوں کے رنگ روپ اور ان کے کپڑے لتے اور ان کی چیزوں کو کاپی کرتے ہوئے دیکھا یا سوچا کہ فاطمہ بھی دیکھو ذرا وہ کیا پہنتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان نے فاطمہ کے بال نہیں دیکھے، کھلے آسمان کے نیچے کبھی دوپٹے کے بغیر نہیں جاتی تھی. اپنے جسم پہ اوڑھنی کو ایسے اوڑھتی تھی کہ جسم کا کوئی حد و خال دکھے نا. آج میں اور اب کیسے حضرت فاطمہ کی محبت کے نعرے لگائیں؟ ہم کیسے ان کے گن گائیں؟ خاندانی عورتیں ایسی نہیں ہوتی کہ باہر چلتے پھرتے ہر ایک ان کو دیکھے، مرد بھی دیکھیں، ڈرائیور بھی دیکھیں، مالی بابے بھی دیکھیں، اور اللہ کی بنا گرمیوں میں پتلی اور اجلی ٹانگیں بھی دیکھیں اور چپکے ہوئے پجامے بھی دیکھیں. فاطمہ پہن سکتی تھی؟ آج سوال کیجیے خود سے، کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا اس حال ولیے میں دکھ سکتی تھی جس میں آج کی بچی اور ماں اور عورت ہے؟ کیسے اللہ نے ان کو فطری طور پہ حیات دی تھی. اور نوٹ کرنا چاہے تو کر لیں کہ اللہ کے نبی کی نبوت کے دوسرے سال یہ پیدا ہوئی تھی جس وقت عمر مبارک 41 ایئرز کی تھی. حضرت خدیجہ کی یہ بیٹی تھی. فاطمہ لفظ کیا ہے؟ فتم سے. فتم کہتے ہیں باز رکھنا. تو فاطمہ لفظ کی وجہ تسمیہ نمبر 1 باز رہنے والی. کس سے؟ دنیا کی محبت سے پاک. عیش و عشرت کو کبھی قریب نہ آنے دیا، برائیوں اور عیبوں کو جہاں تک ہو سکا نزدیک نہ آنے دیا، اور اطاعت رب اور پیروی رسول کی خاطر خود کو دنیاوی راحت سے، تن آسانی سے اور عیش و عشرت سے باز رکھا. تنگی اور تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کرنے والی فاطمہ، لہو و لعب کو اپنے سے دور رکھنے والی فاطمہ، اللہ کے دین کو اپناتے ہوئے ہر اس چیز سے پیچھے ہو گئی کہ جو اللہ کو ناراض کر دے. کیوں نہ رضی اللہ عنہا ہو؟ دیکھیں صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہو جو گرامر تھوڑی سی جانتے ہیں، ہو کی ضمیر مذکر کے لیے اور عورت کے لیے ہا، ہو ہا ہما ہم ہننا ہیا حتا. تو جب آج بار بار میں بولوں گی تو نوٹ کیجئے گا رضی اللہ عنہا. بہت سارے لوگ یہ مغالطہ کرتے ہیں، اسی لیے بتا رہی ہوں. تو حضرت فاطمہ کی کنیتیں اور ان کے القابات میں ایک زہرا، چہرہ مبارک بہت سفید اور چمکدار تھا، حسین تھی، اس لیے لوگ ان کو زہرا کہتے تھے. پھر ان کا ایک اور نام ہے زکیہ یا زاکیہ، بہت نیک تھی. زکی کہتے ہیں جینیس کو، انگلش میں جینیس، بہت عقل مند. حضرت فاطمہ پاک سیرت تھی اس لیے ان کو زاکیہ کہتے تھے. پھر ان کا ایک نام ہے راضیہ، جس کو آپ رضیہ کہتے ہیں نا، وہ رادیہ، دعات سے پڑھیں گے تو رادیہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ سے راضی رہتے تھے، آپ کا لقب تھا. تو یہ راضی رہنے والی، یعنی آپ راضی ہیں تو آپ کی بیٹی رادیہ، مراد وہ عورت جو ہر حال میں اللہ سے خوش رہے. ذرا میں بھی تو اپنا محاسبہ کروں. آج تو مجھے آئینہ دیکھنا ہے، واللہ ہی آئینہ دیکھنا ہے، کیونکہ گھر بہت ٹوٹ رہے ہیں. آج گھروں میں بے چینی ہے. آج ماں باپ بیچارے اکیلے بیٹھے ہیں، بچے اکیلے ہیں. آج وہ بڑھاپے میں پانی پلانے والی مثالیں فٹ نہیں ہو رہی. آج وہ جو کہتے ہیں کہ اولاد نہ ہوئی تو بڑھاپے میں اکیلے بیٹھے رہیں گے، آج بھی اکیلے ہی بیٹھے ہیں. 6 بچے ہیں یا 4 ہیں یا 3 ہیں. وہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے گل کھلے میرے آشیانے میں. یعنی ہم نے دعائیں جب مانگی نا اپنے بچوں کی کامیابیوں کی تو اتنے گل کھل گئے کہ کہیں جگہ نہ ملی میری آشیانے کو. آج وہ دولت دے سکتے ہیں، آپ کو ڈالرز ویسے بھیج سکتے ہیں، پاؤنڈ بھیج سکتے ہیں، وہ آپ کو گچی کا پرس بھیج سکتے ہیں، وہ آپ کو مارکس اینڈ اسپنسر کے سویٹر بھیج دیں گے، لیکن ان کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. پچھلے دنوں میں نے ایک قصہ سنایا تھا آپ کو. ایک عرب شخص نے جو خود بھی کروڑ پتی تھا اپنے بیٹے پہ مقدمہ کیا کہ مجھے ہر ماہ کچھ اپنے ہاتھ سے لا کر دے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا تو کہنے لگا 1 ریال. تو وہ جو وزیر جو کچھ بھی تھے وہاں عدالت میں ہوتے ہیں وکلا اور جج، وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ نے 1 ریال کے لیے مقدمہ کر دیا. وہ مقدمہ جیت گیا.
تو بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ 1 ریال آپ نے کیا کرنا تھا؟ کہا مجھے 1 ریال نہیں چاہیے، اسی بہانے ہر مہینے ایک دفعہ آ کے اپنے ہاتھ سے مجھے دے گا، میں اس کی شکل تو دیکھوں گا۔ آج امت مسلمہ کا خاندان بکھر رہا ہے، میں آپ کو درد کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ اگر میرے گھر میں سکون نہیں ہے میں آپ کو سکون کیسے دوں گی؟ اگر میرے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں، میرے شوہر سے اچھے نہیں، تو میں دنیا کو سکون کیسے دوں گی؟ میں اس وقت پڑھا سکتی ہوں اتنے سکون سے؟ آپ کے اندر اطمینان ہوگا تو آپ اطمینان دیں گے، آپ کے اندر بے چینیاں ہوں گی تو بے چینیاں دیں گے۔ آج کی ماں پریشان ہے معذرت کے ساتھ، آج کا باپ اکیلا ہے، مجھے ترس آتا ہے، رحم آتا ہے ان ماں باپ پہ، ساری زندگی بچوں کی دنیا بناتے رہے اور اب بچوں کی دنیا تو بن گئی پر وہ بچے آپ کے پاس نہیں رہے، بچے آج آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں رہے۔ آج پورے پارے میں بلکہ خاص طور پہ بھی شروع میں آ جائے گا بھی آیتوں کے ساتھ، آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ اس کو کہ خاندانی نظام آج، بلکہ میں اگر آپ کو ساتھ ہی دے دوں نا تو آج کے پارے میں جو مین تھیم ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ خاندانی نظام۔ اسلام خاندان کے بارے میں کتنا سینسٹیو ہے، کیونکہ خاندان ایک فیکٹری ہے، نسلیں پروڈیوس ہوتی ہیں۔ میری نظر میں گھر کی تعریف کیا ہے؟ نسلیں پیدا کرنے والا کارخانہ۔ ہم نے ایک سیمینار کیا تھا 2 دن کا آج سے کئی سال پہلے، جس میں نکاح A to Z اس کا ٹاپک ہے، آج بھی ایپ سمیت اور بھی جگہوں پہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو وہاں کے پہلے جملے شاید یہ تھے کہ اسلام گھر کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کیا ہے؟ فیکٹری ہے، یہ آپ کا گھر ایک فیکٹری ہے۔ کیا ادھر بچے پیدا ہو رہے ہیں اور بچے ہی تو نسل ہے، یہی تو امت ہے۔ خاندانی زندگی کے اصول اور ضوابط آج اس پورے بارے میں آپ کو دیتی رہوں گی، آیتیں بھی آئیں گی وہاں بھی آپ دیکھیں گے، لیکن یہاں تو ہم حضرت فاطمہ کی صورت میں محسوس کر رہے ہیں کہ کس طرح بیٹیاں ہوں۔ آج کی ماں کو اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے، اور آج کی جوان بیٹیوں کو اپنی ماں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری دشمن نہیں ہے، یہ اگر ہمیں کوئی اچھی بری بات سے ٹوکتی ہیں تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ کا ایک لقب بتول بھی ہے، بڑا مشہور ہے، قرآن میں کہیں لفظ موجود ہے بتول؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورۃ مزمل میں کٹا ہونا۔ بتول کہتے ہیں وہ جس کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، کٹی ہوئی۔ آج کی بچی کہتی ہے ہر پلیٹ فارم پہ میرا نام ہو، ہر جگہ مجھے چٹ چیٹ کرنی ہے، میرے سبسکرائبر، میرے نام کے چینل، میرا سوشل میڈیا، میری ٹک ٹاک۔ وہ حضرت فاطمہ کا سارا سوشل میڈیا کٹ آف تھا۔ رب سے جڑنے کے لیے کبھی کبھی ان چیزوں سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے۔ آج ہم سب سے جڑے ہوئے اور گھر سے نہیں جڑے ہوئے۔ ماں نہیں اچھی لگتی، باقی سارے اچھے لگتے ہیں ہمیں، معاف کیجیے۔ اور شادی کے بعد وہ ساس بیچاری جو اتنے لاڈ دے کر اتنے چاؤں اور ارمانوں سے ہمیں بیاہ کھلاتی ہے، بہو کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ آج کی بچی چاہتی ہے کہ ماں بیٹے کو پیدا کرے اور فوت ہو جائے، خوشی ہوتی ہے، مبارک دیتی ہیں اس لڑکی کو عورتیں، اور دوسری جس کی سانس نہ ہو۔ کبھی اپنے لاڑ خود کرنے پڑے، اور جو ماں نے آپ کی بری بنائی اور جو کچھ کیا اس کو دیکھیے تو سمجھے۔ اور یہ جو ہینڈسم شوہر آپ کے ساتھ پھر رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اگر آپ کی ساس اپنے بیٹے کو اچھے ادب اخلاق نہ سکھاتی تو آج آپ کا شوہر اتنا بادب نہ ہوتا، وہ آپ کو گالی بھی دے دیتا، بدتمیزی بھی کرتا، ہاتھ بھی اٹھاتا۔ یہ اس ماں نے اس کو روک ٹوک کیا، وہ فجر پہ اٹھ کے اس کو قرآن سکھاتی تھی، پڑھاتی تھی، اس نے اس کو حفظ کرایا۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کردار بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اس طرح ان کو ام الحسنین بھی کہتے ہیں، 2 حسنوں کی ماں، یعنی حضرت حسن اور حسین سے نسبت۔ اسی طرح ان کو ام الائمہ بھی کہتے ہیں، یعنی ماؤں کی ماں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ماں ہی تھی، کتنے مختلف طریقوں سے اللہ نے ان کو رکھا۔ پھر اسی طرح ام الہاد، ہدایت پائے ہوں کی ماں، اور اس سے مراد بھی آپ کی اولاد کے ہی ہدایت کی طرف آنا ہے۔ اور اس طرح بہت کچھ ہے، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہوتا، لیکن صرف میں آپ کو فیل کرانے لگی ہوں کہ آج کی بیٹی کو رول ماڈل لیڈی ڈیانا نہیں، اور باہر کی ہیروئنیں نہیں، اور گلوکارائن نہیں، اور میوزیشنز نہیں، اور ان کو دنیا کے وہ جو ماڈل بن کر اپنی چال کو جانوروں والی چال کر کے دکھانے والی لڑکیاں عورتیں نہیں بنائیے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں۔ 2 نسلیں اور آنے دیجیے، ویسے لڑکیوں سے شادیاں ختم ہو جانی ہیں، لڑکوں کی لڑکوں سے شادیاں ہوں گی۔ ماں اپنے بچے کے مذہبی ہونے کو کس کرائیٹیرین پہ لے گی آپ کو پتہ ہے اگلی نسل میں؟ کہ شکر ہے میرے بیٹے نے لڑکی چوز کی ہے، لڑکا نہیں چوز کیا۔
آج جس دور میں ہم آ گئے ہیں، پیچھے آپ نے سورۃ النساء میں ٹاپک سن بھی لیا کل، لیسبینز اور ہوموز، اور آج LGBT نے جو دنیا میں اندھیر مچایا ہوا ہے، کبھی ہم جیسوں سے تو پوچھئے کیا خوبصورت تھی وہ کوسو قزح کے رنگ، اور کیا خوبصورت تھے وہ رینبو کلر. آج وہ سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، شرمندگی سے بندہ ڈوب مرتا ہے جب آپ کو چاروں طرف وہ جھنڈے دکھتے ہیں. آسمان پہ رینبو آ جائے تو وہ کہتے ہیں دیکھا گاڈ بھی ہمیں پروو کر رہا ہے کہ یہ بہت اچھا سلوگن ہے. پورے یورپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں. کیا آپ کے 14 اگست پہ جھنڈے لگتے ہوں گے بچوں کے اسکولوں میں؟ باہر دیں آگے بولتے ہیں کوئی ڈے کیئرس کو، وہ بچوں کو رنگ برنگے جھنڈے دکھا کر کہتے ہیں. ایک ماں پتہ نہیں کہاں سے بچے کی ایک امبریلا خرید لائی، اس کو پتا بھی نہیں تھا آپ جیسوں میں سے بہت ساروں کی طرح. اور شوہر آیا دیکھا غصے میں، کہہ رہے یہ کیا خرید کے لائی ہیں آپ؟ کہا کیا ہوا؟ وہ سمجھی شاید کوئی تصویریں ہیں اس میں، کیا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کیا خرید کے لائی ہیں. یہ سلوگن ہے آپ کے بچوں کے ٹفن باکسز پہ، پینسل ربڑ پہ، پینوں پہ وہ بڑی بڑی رینبوز لگا کے دکھا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں لڑکی بنوں، میں لڑکا بنوں، میں عورت بنوں، میں جانور بنوں. اب تو یہ قانون پاس ہو گیا کہ بچے کو منع نہیں کر سکتے. ہی شی کا کنسیپٹ ختم. یہ بلو پنک جینڈر ختم کر دیا. پہلے ایک لڑکا ایک لڑکی بٹھاتے تھے بچوں کے اسکولوں میں، اب لڑکے لڑکے اور ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور لڑکیاں لڑکیاں. بچہ بڑا ہو کے ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایم آئی بوائے اور گرل. اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہیں کیا انکلینیشن آتی؟ آپ کا شوہر 5 بچوں کا باپ ہے، جا کے نادرا کے آفس میں کہہ دیتا ہے کہ آئی فیل سم تھنگ ان سائڈ کہ آئی ایم فیمینن، وہ اپنی سیکس چینج کر کے آئے گا. پھر آپ کی مرضی ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیں رہیں، نہیں تو ویسے بھی رہنا چاہتے اٹس اوکے، نو پرابلم. کوئی بائی فلاں ہے تو کوئی وان ہے، کیا کیا کہانیاں سنیں اور سنائیں. آج دنیا جس طریقے سے خاندانی نظام سے پیچھے جا رہی ہے، ہمارے سونے کے دن تو نہیں ہے یہ ہمارے لمبی لمبی افطاریاں اور لیوش ڈنر کھانے کے دن نہیں ہے، یہ تو رات دن بھی تھوڑا ہے. اس وقت اگر قرآن کی اس دعوت میں آپ حصے دار بن جاتے ہیں اور یہ آواز آپ کی وجہ سے کہیں پہنچ جاتی ہے، کل شاید عذر بچ جائے گا. جیسے حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی، تو ایک بلبل نے، ایک چڑیا نے ایک چونچ میں پانی ڈال کر اس آگ کو بجھانا چاہا، تو کسی نے اس کا مذاق اڑایا ہوگا کہ اتنی بڑی آگ اور تیری چونچ میرے پانی سے کیا ہوگا. تو کہنے لگی مجھے کیا لگے، مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ قیامت کے دن میرا نام ابراہیم کے لیے آگ بجھانے والوں میں ہوگا، لگانے والوں میں نہیں. میں اپنے بارے میں بھی یہی کہوں گی، نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا؟ یہ تو آپ جیسے محبت کرنے والے سنتے اور آگے سنوا دیتے ہیں نا. لیکن کوئی چینج نہ آئے. لیکن کل قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے اس حق میں کہ اللہ ہم نے فاطمہ کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کی تھی رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور بہترین طریقے سے ہو. پھر اسی طرح ان کا ایک نام ہے کریمت الطرفین، دونوں طرف سے کریمہ. کریمہ تو آپ سمجھتی ہیں کرم سے اعلیٰ نسب، یعنی دونوں طرف سے آپ کا نسب بہت خوبصورت ہے، یعنی باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی خاندانی خاتون تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے میرے لیے رول ماڈل بنایا. آج کل کی لڑکیوں والے رنگ ڈھنگ نہیں تھے، اللہ ماشاء اللہ جو آج بھی اچھی ہیں وہ آج بھی فاطمہ کی بہنیں ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور نواسیوں اور پوتیوں اور ان کے بچوں کی تربیت حضرت فاطمہ کی طرح کر سکیں. اچھے نام بھی رکھے، اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھیے، اور پھر ان کو فاطمہ کی کہانیاں سنائیں. دیکھیے گا 8-9 سال کے ہونے تک ان کے دل میں رچ بس چکی ہوں گی کہ فاطمہ کیا پہنتی تھی، فاطمہ کو کیا اچھا لگتا تھا، وہ کیا کرنا چاہتی تھی، وہ کیا کریں گی. اور اتنی بہن تھی. شوہر سفید پوش تھے، حضرت علی کے پاس پیسے زیادہ نہیں تھے. آپ کو پتا کہ انہوں نے اپنی شادی کے لیے اونٹ خریدا ہوا تھا کہ اس کو بیچ کر ولیمہ کروں گا. حضرت حمزہ نے اس کو بھی شراب کے نشے میں کاٹ کے قریبوں میں بانٹ دیا. تب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہی پھر اگلا حکم بھی آ گیا تھا. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کی مدد کی تھی کیونکہ آپ ان کے کفیل تھے. آپ نے کچھ سامان جو تھوڑا بہت جو آپ کو جہیز فاطمی کے نام پہ ملتا ہے نا، وہ حضرت علی کی ہیلپ کی تھی، کیونکہ اسلام میں شادی کا سارا خرچہ لڑکا کرتا ہے. جو لے کے آ رہا ہے اپنے گھر میں، جس کا گھر بس رہا ہے، جس کی بیوی آ رہی ہے، جس کی نسل چلے گی، اس کو کرسی میز پلنگ اور یہ کپ پلیٹیں خریدنی ہے کہ وہ جن کے جگر کا ٹکڑا لے کر آ رہے ہیں اور ساتھ جہیز کی لسٹیں لے کے آ رہے ہیں. فاطمہ کا جہیز نہیں تھا، وہ حضرت علی کا پیسہ تھا. اللہ کے نبی نے ان کو ایک قسم کی ہیلپ کی تھی. اور پھر وہی بات تھی کہ حضرت فاطمہ وہ خاتون تھی کہ جب ہاتھ میں چھالے پڑ گئے نبی کے پاس آ گئی.
پہلے شوہر کو بھیجا. ذرا سوچیے آج کی بے باک بیٹیاں، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، میں تو آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا. توبہ کیجئے، آج معافی مانگیے جا کر اپنی ماں سے اگر آپ نے اپنی ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی، سوچی یا سنی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑتے تھے. کہنے لگی جائیے نا، آج کل تمہارے غنیمت میں غلام آنے لگے، میرے باپ سے کہیے کہ مجھے بھی ایک غلام لا دیں. حضرت علی گئے، لیکن کتنی جھجک والا داماد تھا. آج کا داماد نہیں تھا کہ جو غرائے کہ آپ کو نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں. دھاڑنے والا نہیں تھا، روب جمانے والا نہیں تھا. ماں باپ بیچارے بیٹی دے کے مجرم نہیں بن گئے تھے کہ اب داماد صاحب آ رہے ہیں تو 10 کھانے بناؤ نہیں تو موڈ خراب ہو جائے گا. راڈو کی گھڑی سے نیچے تو ان کو خوش نہیں کرنا، گاڑی بھی دے دیں چلو بیٹی کو خوش رکھیں گے. نہیں، بڑے بات بڑے دبے ہوئے تھے. بیٹھ کر اٹھ کے واپس آ گئے. کیا ہوا؟ کہنے کہ مجھے شرم آ گئی. یعنی سسر سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آئی. آج اس کی لسٹیں بھیجتے ہیں کہ ذرا یہ برانڈ کی چیزیں بھیجیے گا ہمیں. مرد کی بغیرتی ہے، یہ قوامیت کے خلاف ہے. اس بارے میں آپ پڑھیں گے. ایک خاندان بنتا ہے جب مرد قوام ہو اور عورت فصالحات قانتات. عورتوں کو، بیٹیوں کو صالحہ بنائیے، قانتہ بنائیے، باعصمت ہوں، اور مردوں کے اندر بڑا پن لائیے. آج عام بات ہے، کہتے ہیں لڑکیاں بڑی ہوشیار ہیں، لڑکے سیدھے. یہ آپ بھی کہیں گی اگر آپ کے ساتھ کچھ عزم سانحہ ہو چکا ہے. تو بہرحال تربیت کے رنگ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرت فاطمہ نے جب اللہ کے نبی سے کہا تو آپ نے کہا کہ فاطمہ آؤ میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں. آپ ان کو تسبیحات فاطمی کے نام پہ جانتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ جب گئی اللہ کے نبی کے پاس اور آپ نے ان کو کہا کہ فاطمہ آپ ایسا کرو کہ جب رات کو بستر پہ لیٹنے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے. بخاری کی روایت ہے 5361. ایک جملہ میری طرف سے لکھ لیں. گئی تھی غلام یا نوکر لینے، کام اور بڑھ گیا. باپ نے کہا جاؤ. ایسے ہوتے تھے باپ. آج کل کے باپ وہ جا کر لڑنے نہیں لگ جاتے تھے کہ تم نے میری بیٹی کو کیا سمجھا. دیکھیے جنہوں نے گھر بسانے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اتنی خوبصورت کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو جرت نہ ہو آ کے اپنے سسرال کی کوئی برائی بتانے کی. شرم و حیا اور اس طرح کی چیزیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ ہم اپنی بچیوں کو اور بچوں کو قرآن اور سنت، اور خاص طور پہ اب سورۃ نساء میں کچھ حصہ آئے گا ابھی تھوڑی دیر میں، اس کے مطابق پالیں گے تو گھر بنیں گے. آج کیوں طلاقیں بڑھ رہی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ مسلم طلاقوں کی ریشو بھی اب باہر میں نان مسلموں کے برابر ہو گئی ہے. وجہ پتا کیا؟ حکومت بہت پیمپر کرتی ہے. مثال ہے کراچی کی، یا ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہے نا تو سارے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی گرم سر سننی بھی پڑتی ہے. اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے اس کو 10,000 روپے پاکٹ منی دیتا ہوگا کہ چلو گھر کے خرچے کے بغیر یہ تم 10,000 لے لو، جو کرنا اس کا کرنا. گورنمنٹ اس کو 10,000 نہیں دیتی، وہ 1,00,000 روپے دے گی. کتنی اچھی اچھی گھروں والی عورتیں اپنے مردوں سے ڈیورس فائل کر کے جاتی ہیں کرائسس سینٹر میں. ان کو پورا گھر دیتی ہے حکومت، ان کا خرچہ لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ABCD. وہ کہتی ہیں آزادی ہے، موجیں مستی ہے، نہ کسی کی باتیں سنو، اور پورے ایک فل پیج جتنی بھی ہوتی ہے نا کسی ملک کی، یعنی اس کا لائیولیہوڈ کے لیے وہ اس کو دیتے ہیں، اور پھر دھکے بھی کھلواتے ہیں بعد میں. آپ اپنے شوہر سے ہی باتیں سننے ہی اچھی ہیں، حکومت کی سننے کے جو گھر والوں کی نہیں سنتے نا ان کو باہر والوں کی سننی پڑتی ہے. تو بہرحال حضرت فاطمہ ہمارے سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ آج فلموں اور ڈراموں اور میڈیا کو دیکھ کے ہم اپنی بچیوں کو پیمپر کرنے لگے. خاندانی عورتیں ہمیشہ اپنی فیملی کی عورتوں سے سیکھتی ہیں. آپ کی ماں نے کیسے گھر چلایا، آپ کی نانی کیسی تھی، آپ کی دادی کیسی ہے، آپ کی پھپھو کیسی ہیں، آپ کی خالہ کیسی. جائیے، آپ کے لیے 5 کردار کافی ہیں. آج کی بچیوں میں اگر کوئی میری بات سنے تو آپ کو ڈراموں سے نہیں پوچھنا کہ کیسے رہیں. مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے ڈراموں کا تھیم کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. پہلے یہ سنا ہوا کہ گھریلو ڈرامے ہوتے تھے، چلو ڈراموں سے بہت کچھ سکھا دیتے تھے. آج ڈرامے میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ لڑکی گھر سے بھاگی اور اس کا فیصلہ درست تھا، ماں باپ کا غلط تھا. لڑکے لڑکی بچے بچیوں کو وہ آپ کے سر پہ سوار کریں کہ دے آر جینیس اور پیرنٹس آر فورسنگ دیم ٹو ڈو دس اینڈ دس. تو پھر 7 فیشن بھی سیکھ لیا، 7 ٹخنے کھولنے والے کیولاٹس بھی سیکھ لیے، 7 چپکے ہوئے پجامے بھی سیکھ لیے. چلیے
تو آپ کی ماں نانی دادی کی طرف فاطمہ کو لے. آج نیت کیجیے آپ جب بھی موقع ملے, رمضان کے بعد صحیح, نو ہری, لیکن تھنگس ٹو ڈو میں لکھ لیجئے کہ میں نے فاطمہ کی طرح بننا ہے انشاءاللہ. اور ان کی لائف ہسٹری پڑھیں, اور انشاءاللہ آپ کو کچھ بکس کے نام بھی دے دیے جائیں گے, آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور آپ میں سے وہ سسٹرز جو بڑی ہو چکی 40, 50, 60s میں, اپنی بیٹیاں ہوں اور خود اپنے اوپر بھی. ایون آج کی ماں اگر اپنے خال الیے کو ٹھیک کر لے نا, اب دیکھیے یہ خال الیے وہ جو میرا آپ کا ہفتوں میں ہوتا ہے, اس وقت بھی ہم نارمل بیٹھے ہوئے, نہ ہم اسٹیچوز ہیں اور نہ ہم بالکل ہی مخمنکوں کی طرح بیٹھے ہیں کہ ہم نقاب کر کے بیٹھ جائیں عورتوں میں. اب اسی خال الیے میں اٹھ کے آپ باہر گارڈن کے راستے میں گیٹ پہ جائیں گی کیا, اور گلی میں سے گزریں گی اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھیں گی؟ بس صرف یہ فرق ہے. نہ اسلام آپ کو پہننے سے روکتا, نہ اوڑھنے سے روکتا, نہ کپڑے پہننے سے, نہ زیور سے, نہ میک اپ سے, نہ جیولری سے. لیکن چیزوں کو آؤٹ آف پلیس رکھے. کیا آپ اپنا گولڈ جا کر باہر شیشے کے کیس میں رکھیں گی؟ اس کو تو آپ نے جا کر رکھا اپنے لاکرز میں. آپ اپنی اسٹیٹمنٹ کی کاپیاں بانٹتی ہیں باہر جا کر دیکھو ہمارے بینک میں اتنا پیسہ ہے, سمپل سی بات ہے. لیکن اس کے باوجود ہے نا, تو عورت چھپی ہوئی چیز ہے, عورت مرد کی خوشی کا ذریعہ بنے. آج کتنی عورتیں جو اپنے مردوں کی خوشی کے لیے پہنتی اڑتی ہیں, آج کتنی عورتیں کہ جو پریاں بن کے پھرتی ہیں تاکہ ان کے شوہر باہر کی دنیا کی پریاں نہ ڈھونڈتے پھریں. آج دین اور دنیا کو ہم نے عجیب و غریب رنگوں میں بانٹ کے رکھ دیا. آپ کسی ایک کالج میں جائیں, اس ٹرپ میں میں نے اللہ کے حکم سے کئی کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کر بات کی ہے. یقین کریں کہ اکثر تو بہت ہی اچھی لگی چیزیں مجھے, لیکن جو کچھ چیزیں تھی وہ ناقابل برداشت تھی. مجھے اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں کسی پرانے ڈرامے کی جھلکیاں دیکھ رہی ہوں. لڑکوں کی گودوں میں سر رکھی ہوئی لڑکیاں بیٹھی ہیں باغوں میں. آپ کے کالجز کے باہر سب چین فوڈ ہے, کہتے ہیں یہ ڈیٹنگ سینٹرز ہیں. آج ایک لڑکا جب تک جیب میں 5-10 ہزار روپے نہ لے وہ لڑکی سے محبت بھی نہیں کر سکتا. اور آپ کی میری بیٹیاں وہاں 20, 30 لاکھ روپے ایک سیمسٹر کے دے کے پڑھتی ہیں. تو پھر ان کو اپنا سیدھا سا وہ کزن کیسے پسند آنا ہے جس کو آپ نے اس کے لیے چوز کیا؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں. بات اس سے زیادہ تلخ ہے جو آج آپ کو میری آواز میں آ رہی ہوگی تلخی. لیکن میں کہتی ہوں امت مسلمہ, تم نے کچھ نہیں اور کرنا. نہ کرو تبلیغ, نہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو, نہ ہتھیار اٹھاؤ, نہ جہاد کرو, نہ حج عمرے کرو, گھر تو ٹھیک کرو. تمہیں تو گھر بھی نہیں چلانا آتا, معاف کیجیے گا مجھے. آج کی بہو بیٹی کو گھر نہیں چلانا آتا. آج ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا. حضرت فاطمہ نے کبھی نبی کو جا کے گلا نہیں کیا تھا کہ کیسے شخص کے پلے ڈال دیا, دیکھیں میرے ہاتھوں میں چالے پڑ گئے, اس کے گھر میں چکیاں پیس کے. جھگڑا بھی ہو جاتا تھا کبھی تو اللہ کے نبی آ کر ان کو کبھی بھی پیمپر نہیں کرتے تھے. یعنی ایک خوبصورت گھرانہ ہے. دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو پوری کہانی کی سناؤں, لیکن میرے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں. لیکن آپ نے انشاءاللہ آج کے پورے پارے میں سے پوائنٹس لیتے وقت یہ سوچنا ہے کہ اگر آج کے دور میں فاطمہ آ جائے رضی اللہ عنہا, ایک کالج کا ٹرپ, ایک شادی ہال, ایک پارلر, اور اسی طرح سے راہ چلتی پھرتی خواتین کو دیکھ لیں اس ملک کی, میں بیسٹ کی نہیں بات کر رہی, مسلم ملک کی, تو کیا مان جائیں گی کہ یہ میری بہنیں ہیں, یہ فاطمہ کی بہنیں ہیں, یہ فاطمہ کی مائیں ہیں, یہ فاطمہ کی خالائیں ہیں؟ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کو ہم پہ غصہ کیوں نہ. اس ملک میں کوئی حق بنتا ہے کہ ایک عورت ویمن لپ کے نام پر بینر لے کے پھر رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, جو میں چاہوں وہ کروں, اور بچے پالو تم اور رکھو تم, اور چادر اور چار دیواری اتار کے پھینک دو. ہمیں عورت بننا نہیں آیا. دیکھیے یہ کرسی ہے, یہ میز ہے, دونوں کی ایک خاص سنچائی ہے نا, دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ اس کرسی کو پکڑ کے اس میز کے برابر کر دیجئے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوگا تو وہ ہوگا. آج کی عورت مرد بننا چاہ رہی ہے. پہلے کہتے تھے عورت مظلوم ہے. آپ ذرا سا تھوڑا سا دنیا کو ایک وہ بڑے اسپیکٹرم میں ڈال کر دیکھیں نا, لینزز میں, آج کا مرد مظلوم ہے. اور کئی جگہ عورت پہ اتنا ظلم ہوا ہے صرف آزادی کے نام پہ. ایک عورت کے 6 بچے ہیں, شادی نہیں کی. کوئی کالا ہے, کوئی جاپانیز نوز والا ہے, تو کوئی فلاں تو فلاں. ابھی وہ چوز کر رہی ہے, کہتی ہے ابھی مجھے پسند ہی نہیں آیا مرد جس سے میں شادی کروں. یہ تحفہ ملا آج اس انسانیت کو, فاطمہ اور اس کے باپ کی تعلیمات کو بلانے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے. اور غصہ آتا ہے تو باپ پہ آتا ہے. آج کے باپ کیوں اتنے بدھو بن گئے؟ شوہر تو تھے ہی, مانتے ہیں بھی شوہر تو بیوقوف بنتے ہی ہیں بیویوں کے ہاتھوں. آج کا باپ کی بیٹی کیا تو بیوقوف بنا ہوا ہے.
اس کو غیرت نہیں آتی اپنی بیٹی کو دیکھ کر؟ ماں کیوں یہ کپڑے خرید کے لے کے آتی ہے اور ماں بچی کو کیوں نہیں بتاتی کہ بیٹا تیری شادی ہونے والی ہے، ٹھیک ہو جا؟ شکل کو سجانے کے لیے تو عورتیں پیچھے رہ گئی، اب مردوں سے میک اپ کروانے نکلتے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں میں 6 فگرز صرف ایک جوڑا. اور کردار اخلاق ہے کہ آپ کی بیٹی شادی کے اگلے ہی دن پریشان دکھتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسی مثال دیتی ہوں میں اکثر جگہ پہ، طلاقیں 2 ماہ میں، 3 میں، 1 سال میں جب آپ جاتے ہیں نا، جتنی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں اگلے سال میں اس میں سے آدھی سے زیادہ کو طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں. اور ایک طلاق تو ہوئی تھی بالکل شادی والے دن، جب آخر میں کیک کاٹنے کی رسم باہر بڑی مشہور ہے. ہم نے انڈیا کی رسمیں رکھی، باہر والوں نے وہ فلاور گرلز اور کیک کاٹنے شروع کر دی. یہاں بھی شروع ہو گئے ہوں گے، ہو جائیں گے نہیں ہوئے تو. اور جب کیک کاٹتے ہوئے جو لڑکے کی ماں تھی اس نے محبت میں کیک کا ایک ٹکڑا نکال کر بہو کے منہ میں ڈالنا چاہا. بہو ریزسٹ کرتی، رائٹنگ پہ ہوگی بیچاری. اس نے جب ریزسٹ کیا نا تو وہ کیک اس کے کپڑوں پہ گر گیا تو یل کرنے لگی. بھائی وہ غریب کے تو 10-12 لاکھ روپے ضائع ہو گئے نا، جو اس نے اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے پے کیے ہوں گے. اس نے اپنی ہوئی بھی نئی ساس کو برا بھلا کہا کہ آپ نے کیا کر دیا اور مجھے نہیں کھانا، مجھے کیوں فورس کر رہے ہیں. وہ دلہا بھی دیکھ رہا تھا، وہ وہاں سے آیا مائک پکڑ کے اس نے سارے حاضرین کے بیچ میں کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں. جی یہ واقعہ ہوا، جہاں ہوا ان کو میری بات سن کر سمجھ آ رہا ہوگا. اس نے کہا کہ تو میری ماں کی آج اتنی بات نہیں سن سکی، کل تو نے گھر جا کے کیا کرنا، شادی ہال میں طلاق ہوئی. اور یہ کوئی ایک کہانی نہیں ہے. جائیے تو صحیح، ذرا تھوڑے سے ماڈرن تو ہوں، تھوڑے سے ذرا باہر کی دنیا کو جھانک کے تو دیکھیے کہ اس وقت خاندان کا ادارہ امت مسلمہ کا کتنا بگڑ گیا. دوسروں نے تو بنایا ہی نہیں خاندان، وہ کہتے ہیں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آپ کسی گوری گورے سے پوچھئے، شادی نہیں کی، کہتے ہیں کینٹ افورڈ. ساتھ رہتے ہیں، لیونگ ٹوگیدر ہے، 6 سال 10 سال بھی رہتے ہیں، شادی نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں وی کینٹ افورڈ. اور دوسری بات ہے کہ بعد میں ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. دل بھر گیا تو کیا کریں گے، یہ ہو گیا تو کیا. بالآخر ویسٹ میں انہوں نے وہ قانون پاس کرا لیا کہ جو میاں بیوی کے حق ہے نا، جیسے کوئی مر جائے تو دوسرے کو گھر مل جاتا ہے، یا ڈیورس ہوگی تو پھر آدھا آدھا گھر بٹتا ہے، ایسے بہت سے لاز ہیں. انہوں نے اب یہ لڑکی لڑکے کے بغیر شادی پہ بھی دے دی ہے. کہتے لو اب اور کیا کرنا ہے، واٹ آئی وانٹ ایلس. یعنی یہ میرے ساتھ باتیں ہوتی ہیں لوگوں کی جو میں آپ کو جملے ان کے سنا رہی ہوں. وہ کہتے کیا کرنا ہے، اور شادی کے بغیر جو آپ کو ایک بندہ کہتے فری میں آئی فون لے جاؤ، تو آپ سمجھدار ہے کہ نہ سمجھے کہ آپ 3-4 لاکھ روپے دے کے آئی فون خریدیں گے. بس یہ ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے کہ گولڈن کیج ہے جس میں آج کی عورت کو قید کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اصلاح فرما دے.